السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے مقابلے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو آئیے چلتے ہیں اور سوالات کے جوابات کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سوال نمبر 1 ہے، یقول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ معنی وجیہا، اس آیت کے اندر جو لفظ وجیہا ذکر ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذا منزلۃ عالیہ عند اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو منزلت تھی، جو مرتبہ تھا، وہ بہت عالی تھا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اس طرح تکلیف نہ پہنچانا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیف پہنچائی اور ان کو جو ہے نا عیب والا قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو برات تھی وہ ان کی قوم کے اوپر ظاہر کر دی۔ تو یہ ایک بہترین واقعہ ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، انہوں نے کپڑے اتار کر پتھر کے اوپر رکھے اور وہ پتھر کپڑے لے کے چلا گیا، اور پیچھے دوڑتے گئے یہاں تک کہ قوم کے کچھ لوگوں کے پاس وہ پہنچ گئے۔ تو قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا، جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ اپنے سطر کو اس لیے ڈھانپ کے رکھتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، ان کو کوئی بیماری ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا اللہ کے پیغمبر تھے، بہت باحیا انسان تھے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، اپنے آپ کو کپڑوں میں کور کر کے رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے جو الزامات تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے، تو اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا اور ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی جو برات تھی وہ ظاہر فرما دی۔ سوال نمبر 2 ہے، من حلف یمینا علی شیء ظنا منہ صدق نفسہ ثم تبین لہ انہ خلافہ فانہ، کہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ سچ ہے، یعنی کہ صحیح اٹھا رہا ہے، بعد میں اس کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی اس نے قسم اٹھائی تھی وہ صحیح نہیں تھی، تو کیا اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے یعد لغوا ولا شیء علیہ، تو ایسے بندے کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم جو اس نے اٹھائی ہے وہ لغو ہے، اور لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے لیکن وہ حقیقت کے برعکس، یعنی کہ حقیقت کے خلاف ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ له، ما معنی المقصود به یحسن الطہور؟ تو حدیث کے اندر جو لفظ ہیں یحسن الطہور، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے یحسن الوضوء ویعطی کل عضو حقہ من الماء، کہ وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا حق ادا کرتا ہے، یعنی کہ ان کو اچھی طرح پانی کے ساتھ وہ دھوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، اللہ کا بندہ، اور پھر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم سے بھی جب کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں بھی پیارے رسول کا یہ عمل جو اللہ کے نبی نے بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ کو معاف فرما دے۔ سوال نمبر 4 ہے، جاء فی موسوعۃ الاخلاق، یہ ایک تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے، احساس نفسانی مرکب من استحسان نعمت فی الغیر مع تمنی زوالها عنہ، تو یہ تعریف کس کی ہے؟ تو یہ حسد کی تعریف ہے، کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے بعد کوئی اللہ کی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے اور یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ اور اس کے برعکس ایک رش کرنا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو نعمت آپ نے اس کو عطا کی ہے وہ نعمت مجھے بھی عطا کر، لیکن وہ سامنے والے کی نعمت سے جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا، یہ اس کے دل میں گمان نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت جو ہے وہ چھین لے۔ تو حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے۔
سوال نمبر 5، توفی العلامہ تقی الدین ابن دقیق العید فی شہر صفر من العام، یعنی کہ علامہ ابن دقیق العید کب فوت ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 702 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ علامہ تھے، مشہور علامہ تھے، اور فقہ اور حدیث کے اندر امام تھے، اور علم الرجال کے اندر بھی ان کو کافی دسترس حاصل تھی، یعنی کہ ماہر انسان تھے ان علوم کے اندر۔ سوال نمبر 6 ہے، من آخری مقالات المشرف، یہ اس ویب سائٹ کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس ویب سائٹ کے اوپر مقالات اور بحوث جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں، تو آخری مقالہ کون سا نشر ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے المسألۃ فیہا خلاف، بہت بہترین مقالہ ہے، جس کو عربی پڑھنا آتی ہے وہ ضرور اس کو جو ہے وہ پڑھے۔ سوال نمبر 7 ہے، یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، ما المقصود بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا سفر؟ اس حدیث کے اندر جو یہ الفاظ ذکر ہیں ولا سفر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے المقصود ہوا شہر سفر المعروف کانوا یتشأمون به فنہاہم عن ذلک، مشرکین مکہ اس مہینے کے اندر یعنی کہ سفر کے مہینے کے اندر بدشگونی لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اور شریعت نے جو ہے نا ان کو سفر کے اندر بدشگونی لینے سے منع فرما دیا۔ یہاں پر حدیث میں جو ذکر ہوا ہے لا عدوى، یعنی کوئی بھی بیماری اللہ کی مشیت کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، ولا طیر، اور بدشگونی لینا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ صبح صبح اگر کوئی ہمارے پاس ادھار لینے والا آ جاتا ہے کسی دکاندار کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ آج کا دن میرا منحوس گزرے گا، تو یہ بدشگونیاں لینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مشرکین مکہ لیتے تھے۔ ولا حامہ، اور یہ الو کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ مشرکین مکہ بھی اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور ہمارے آج کے دور میں بھی مسلمان اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو بھی یہ منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کے مہینے کو یہ آگے پیچھے مشرکین مکہ کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ محرم کے اندر سفر کو بنا لیتے تھے اور سفر کے اندر محرم کو بنا لیتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے رہتے تھے تاکہ وہ منحوسیت سے بچ جائیں، حالانکہ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تبدیل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کانت ہجرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ ابی بکر رضی اللہ عنہ من مکہ الی المدینہ فی العام الاول ہجری فی شہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف سن 1 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، اور مہینہ کون سا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مہینہ جو ہے وہ سفر کا مہینہ تھا۔ سوال نمبر 9 ہے، فی شہر سفر من العام الثانی الہجری غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ، سفر کے مہینے کے اندر 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ لڑا، تو وہ غزوے کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الابواء، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ لڑا تھا۔ اس کی آپ ہسٹری اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا گوگل کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 وہ درر الثنیہ کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کا نام درر الثنیہ کیوں لکھا گیا؟ تو اس کی تعریف کے اندر انہوں نے کچھ کتابوں کی جو ہے نام ذکر کیے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کتابوں کی تعداد کتنی ہے جو ذکر ہوئی ہیں؟ تو ان کی 12 کتب ہیں جن کے اندر الدرر الثنیہ کے نام سے جو لکھی گئی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے 10 سوال مکمل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بیانات المتسابق میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسم المتسابق، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی سامنے والی جو ہے نا خانے کے اندر آپ کے پاس ہے ای میل ایڈریس کا آپشن، تو یہاں پر آپ نے اپنا البرید الیکٹرونی میں ای میل ایڈریس ڈالنا ہے۔ رقم الجوال میں آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس الدولہ کے آپشن میں ملک کو سلیکٹ کرنا ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو سلیکٹ کریں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں پاکستان کو سلیکٹ کر لوں گا۔ تو آپ نیچے جب آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پاکستان مل جائے گا۔ ویسے آپ اس کو آسانی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان لکھیں گے تو یہ پاکستان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارسال کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کا جو یہ ہے مسابقہ میں شرکت ہو جائے گی۔